مختصر کی آدم خورنی پارٹ 2۔ ہاں، میں اسے مارنے کی کوشش کرنے آیا ہوں۔ تو پھر آپ غلط سمت کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم کلو کو چاچا تک پہنچا سکیں۔ میرا جواب شاید تسلی بخش تھا۔ ہم نے سفر جاری رکھا۔ چونکہ یہ معلومات ادھوری تھی اس لیے میں نے پھر پوچھا، کیا تمہیں علم نہیں کہ شیر آدم خور ہے؟ ہاں، مجھے علم ہے۔ اس نے کنٹی کے باپ کو اور بنشی سنگھ کی ماں کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ کھا لیے ہیں۔ پھر تمہارے باپ نے تمہیں اکیلے کیوں بھیجا؟ اسے بھابڑی بخار یعنی ملیریا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی نہیں؟ نہیں، ایک بھائی تھا جو بہت عرصہ قبل مر گیا۔ ماں؟ ہاں، ماں تو ہے لیکن وہ کھانا پکا رہی ہے۔ بہن؟ نہیں، میری کوئی بہن نہیں۔ یہ بہادر بچی اپنے باپ کا بیل اپنے چچا کو پہنچانے جا رہی تھی۔ اس سڑک پر لوگ محض جماعت کی صورت میں ہی چلنے کو محفوظ سمجھتے تھے، اور گزشتہ 4 گھنٹوں کے دوران میں نے ایک بھی انسان اس سڑک پر نہیں دیکھا تھا۔ ہم سیدھا اسی راستے پر چلتے رہے، پھر ہم اس کے دوسرے سرے پر ایک کھیت تک پہنچے جس کے پیچھے ایک کچا مکان تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بچی نے اپنے چچا کو آواز دی اور بتایا کہ بیل لے آئی ہے۔ اچھا، اب تم ایسا کرو کہ کلوا کو باندھ دو پتلی اور گھر چلی جاؤ۔ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ہم نے بیل کو باندھا اور واپس چل پڑے۔ چونکہ اب کلوا ساتھ نہیں تھا اس لیے وہ شرمائی ہوئی تھی، اس لیے میں آگے چلتے ہوئے اس کی رفتار سے اپنی رفتار ملاتا رہا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے چلنے کے بعد میں نے پھر پوچھا، میں اس شیر کو مارنا چاہتا ہوں جس نے چچا کے بیل کو ہلاک کیا ہے، لیکن مجھے اس بیل کی لاش کی جگہ کا علم نہیں۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھاؤ گی؟ ہاں ضرور، اس نے فوراً کہا۔ تم نے لاش دیکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن چچا نے میرے والد کو بتایا تھا کہ وہ کہاں پڑی ہے، اس نے کہا۔ کیا وہ جگہ سڑک کے پاس ہی ہے؟ پتہ نہیں۔ کیا بیل اکیلا تھا جب شیر نے حملہ کیا؟ نہیں تو گاؤں کے دیگر مویشی بھی ساتھ تھے۔ شیر نے صبح کے وقت حملہ کیا کہ شام کے وقت؟ شیر نے صبح کے وقت حملہ کیا تھا جب گایوں کے ساتھ وہ چرنے جا رہا تھا۔ جتنی دیر میں اس بچی سے باتیں کرتا رہا میں نے چاروں طرف پوری توجہ سے آنکھیں کھلی رکھی۔ اس جگہ سڑک کے بائیں جانب گھنا جنگل اور دائیں جانب گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے ہم 1 میل جتنا آگے آ گئے، جہاں مویشیوں کی ایک پگڈنڈی دائیں جانب مڑ کر جنگل میں چلی گئی تھی۔ یہاں بچی رکی اور اس نے کہا کہ اس کے چچا کے مطابق اسی راستے پر شیر نے بیل کو مارا تھا۔ چونکہ اب اس بیل کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن ضروری معلومات میرے پاس تھیں، بچی کو بحفاظت گھر گھستے دیکھ کر میں وہاں سے مویشیوں والی پگڈنڈی کو چل پڑا۔ یہ راستہ وادی سے ہو کر گزرتا تھا اور ابھی میں 1/4 میل جتنا گیا ہوں گا کہ اس جگہ پہنچا جہاں مویشیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ راستہ چھوڑ کر اب میں جنگل میں گھسا راستے سے 25 گز نیچے اور متوازی سمت چل پڑا۔ تھوڑا دور ہی گیا ہوں گا کہ مجھے گھسیٹنے کے نشانات دکھائی دیے۔ یہ نشانات سیدھی وادی میں اترے اور چند 100 گز تک ان کا پیچھا کرتے ہوئے میں بیل کی لاش تک جا پہنچا۔ اس بیل کے پچھلے حصے سے تھوڑا سا ہی گوشت کھایا گیا تھا۔ یہ بیل 20 فٹ اونچے کنارے کے نیچے تھا اور کھائی کا سرا یہاں سے 40 فٹ دور تھا۔ لاش اور کھائی کے سرے کے درمیان ایک ٹنڈ منڈ سا درخت تھا جس کے نیچے جنگلی گلاب کی بیل اگی ہوئی تھی۔ شکار سے مناسب فاصلے پر یہ واحد درخت تھا جہاں بیٹھ کر میں شیرنی کے شکار کا سوچ سکتا تھا۔ راتیں اندھیری تھیں، اور اگر شیرنی اندھیرا ہونے کے بعد آتی جیسا کہ مجھے یقین تھا تو لاش سے میں جتنا قریب ہوتا اتنا ہی بہتر تھا۔ ابھی 2 بج رہے تھے اور میرے پاس اتنا وقت تھا کہ بدری کے پاس جا کر چائے کا کپ پی سکتا۔
رام گھر سے 4 بجے صبح کو نکلا تھا اور اب چائے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بدری کے باغ کو جانے والا راستہ اس جگہ سے قریب تھا جہاں مویشیوں کی پگڈنڈی راستے سے ملتی تھی اور آگے چل کر ڈھلوان پہاڑی پر 1 میل جتنا گھنے جنگل سے گزرتی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو بدری اپنے مہمان خانے میں ہی موجود تھا جو باغ کے پاس ہی تھا۔ جتنی دیر ہم برآمدے میں بیٹھے اور چائے کا انتظار کر رہے تھے کہ میں نے اسے بتایا کہ میں مختصر کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اسے میں نے بیل کی لاش کے بارے میں بتایا جس بچی کی مدد سے میں نے تلاش کیا تھا۔ جب میں نے بدری سے پوچھا کہ اس شکار کے بارے مختصر کے شکاریوں کو کیوں نہیں آگاہ کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ بار بار کی ناکامیوں سے دیہاتیوں کا شکاریوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ بدری کے مطابق ان کی ناکامی کی وجہ ان کی ضرورت سے زیادہ تیاریاں تھیں۔ یہ وہ لوگ پہلے لاش کے آس پاس کا سارا علاقہ جھاڑ جھنکار اور چھوٹے موٹے درختوں سے پاک کراتے اور پھر بڑی بڑی مچانیں بناتے جس پر کئی کئی آدمی بیٹھتے۔ ظاہر ہے کہ انہی وجوہات پر شیرنی اپنے شکار کردہ جانور پر نہیں لوٹتی تھی۔ بدری کے مطابق مختصر کے ضلع میں صرف ایک ہی شیر تھا جس کی اگلی دائیں ٹانگ کچھ لنگڑی سی تھی، تاہم اسے یہ علم نہیں تھا کہ آیا وہ شیر نر ہے یا مادہ۔ ہمارے ساتھ ہی برآمدے میں ایک ایئر ڈیل ٹرائر بھی تھا۔ اچانک ہی اس کتے نے ایک طرف رک کر کے گڑانا شروع کر دیا۔ اس کی نظروں کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک بڑا لنگور سیب کے درخت کی شاخ تھامے زمین پر بیٹھا تھا اور کچے سیب کھا رہا تھا۔ برآمدے میں رکھی ہوئی بندوق اٹھا کر بدری نے 4 نمبر کا کارتوس بھرا اور بندوق چلا دی۔ چھروں کے لیے یہ فیصلہ بہت زیادہ تھا اور اگر کوئی چھرا لنگور کو لگ بھی جاتا تو اسے کچھ نہ ہوتا، لیکن دھماکے سے ڈر کر لنگور پہاڑ کی سمت بھاگا اور کتا اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ اس نے بدری سے کہا کہ کتے کو بلا لے۔ آئی ریپیٹ، میں نے بدری سے کہا کہ کتے کو بلا لے کیونکہ مجھے علم تھا کہ کتا بہت مایوس ہوگا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کتا ہر بار ہی اسی لنگور کا پیچھا کرتا ہے اور یہ لنگور درختوں کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ کتا لنگور کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور ابھی وہ چند گز پیچھے ہوگا کہ اچانک لنگور مڑا اور کتے کو کانوں سے پکڑا اور اس کی سر کی ایک جانب سے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دانتوں سے کاٹ لیا۔ زخم کافی گہرا تھا اور جتنی دیر ہم اس زخم کی مرہم پٹی کرتے گرم پوڑیاں اور چائے آ گئی۔ میں نے بدری کو بتایا کہ میں کس درخت پر بیٹھنے والا ہوں اور جب میں واپس لوٹا تو بدری اور اس کے 2 ساتھی میری چھوٹی سی مچان کے لیے ضروری سامان اٹھائے ساتھ تھے۔ بدری اور اس کے ساتھی 1 سال سے زیادہ آدم خور کے علاقے میں رہ رہے تھے اور جب انہوں نے میرا مطالبہ درخت دیکھا یعنی میرا مطلوبہ درخت دیکھا تو رائے دی کہ میں آج رات یہاں نہ بیٹھوں۔ شاید شیرنی بیل کو کسی دوسری جگہ لے جائے جہاں بیٹھنا نسبتاً آسان ہوگا۔ اگر شیرنی آدم خور نہ ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن آدم خور شیر کے سلسلے میں کوئی بھی موقع نہیں گنوانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے تھوڑا بہت خطرہ بھی مول لینا پڑتا۔ اس علاقے میں کئی ریچھ بھی تھے اور اگر کسی ریچھ کو لاش کی بو آ جاتی تو شیر پر گولی چلانے کے امکانات ختم ہو جاتے۔ پہاڑی ریچھ شیر کا بالکل لحاظ نہیں کرتے اور موقع ملتے ہی شیر کے شکار پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ درخت پر چڑھنا جبکہ اس کے تنے پر جنگلی گلاب کی بیل موجود ہو آسان کام نہیں، تاہم ہر ممکن طریقے سے خود کو آرام دہ حالت میں لا کر بدری سے میں نے رائفل پکڑی اور بدری اپنے ساتھیوں سمیت اگلی صبح واپس آنے کا کہہ کر چل دیا۔ میرا رخ پہاڑی کی جانب تھا اور کھائی میرے پیچھے تھی۔ سامنے سے آنے والے ہر جانور کو میں بخوبی دیکھ پاتا، لیکن اگر شیر میرے عقب سے آتا یعنی میرے پیچھے سے آتا جیسا کہ مجھے توقع تھی تو جب تک وہ لاش تک نہ پہنچتا میں اسے نہ دیکھ سکتا۔ بیل سفید رنگ کا تھا اور دائیں پہلو کے بال اس کی لاش پڑی تھی۔
اور اس کی ٹانگیں میری جانب تھیں۔ 4 بجے میں نے اپنی نشست سنبھالی تھی اور 1 گھنٹے بعد وادی کے ایک سرے سے 200 گز نیچے کاکڑ بولنے لگا۔ ظاہر ہے کہ شیر چل پڑا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے کاکڑ بول رہا تھا۔ کافی دیر تک کاکڑ بولتا رہا، پھر اس کی آواز دور جانے لگی، حتیٰ کہ آواز پہاڑی کی دوسری جانب جا کر غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیر لاش سے اتنا قریب پہنچ کر لیٹ گیا جہاں سے وہ لاش کو دیکھ سکتا تھا۔ چونکہ بدری نے مجھے بتایا تھا کہ شیر کے شکار کردہ جانور پر بیٹھ کر کی جانے والی ناکام کوششوں کے سبب مجھے اس کی توقع تھی۔ مجھے علم تھا کہ شیر اب کہیں آس پاس ہی لیٹا ہوا سونگ رہا ہوگا اور آنکھیں کھلی رکھی ہوں گی تاکہ آنے سے قبل وہ اندازہ لگا سکے کہ کیا کوئی شکاری اس کی گھات میں تو نہیں بیٹھا۔ منٹوں پر منٹ گزرتے گئے اور میرے سامنے پہاڑی پر موجود مناظر دھندلے ہوتے ہوتے غائب ہو گئے۔ تاہم سفید لاش اب بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک کھائی کے سرے پر ایک خشک ٹہنی چٹکی اور پھر دبے قدم کسی جانور کی آمد سنائی دی۔ پھر یہ آواز عین میرے نیچے آ کر رک گئی۔ 1 یا 2 منٹ تک خاموشی رہی اور پھر شیر درخت کے نیچے خشک پتوں پر لیٹ گیا۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑا قبل آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور اب ہر طرف بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ آخر کار جب شیر اٹھا اور لاش کی طرف گیا تو رات سیاہ تاریک تھی۔ پوری کوشش کے باوجود بھی مجھے نہ تو لاش اور نہ ہی شیر دکھائی دے رہا تھا۔ لاش پر پہنچ کر شیر نے پھونکیں مارنا شروع کر دی۔ ہمالیہ میں بالخصوص گرمیوں کے موسم میں شکار کردہ جانوروں پر بھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھر عموماً سورج ڈوبتے ہی اڑ جاتے ہیں، لیکن جن کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہو وہ اڑ نہیں پاتے۔ شاید کسی تخت تجربے کے پیش نظر شیر کھانا شروع کرنے سے قبل اپنی پھونک مار کر اڑا رہا تھا۔ چونکہ مجھے گولی چلانے کی کوئی عجلت نہیں تھی، کیونکہ شیر چاہے جتنا بھی قریب کیوں نہ ہو مجھے اس وقت تک نہ دیکھ پاتا جب تک میں کوئی حرکت نہ کرتا۔ عام طریق راتوں میں تاروں کی مدھم روشنی میں کافی حد تک دیکھ سکتا تھا، لیکن چونکہ بادلوں کی وجہ سے نہ تو ستارے تھے اور نہ ہی آسمانی بجلی چمک رہی تھی، چونکہ شیر نے کھانا شروع کرنے سے قبل لاش کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا تھا، اس لیے مجھے بخوبی علم تھا کہ شیر میرے سامنے آڑی حالت میں لیٹا لاش کو کھا رہا ہے۔